السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ طریقہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آج کے دور میں دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دنیا کا اگر کوئی کام انسان اگر کرے تو وہ کام کو سیکھے بغیر انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز کو بغیر سیکھے ہوئے ہم کیسے پڑھ لیں گے اور صحیح کیسے ہو جائے گی ہماری نماز۔ اس کے لیے نماز کو سیکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو چلیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ 18 چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ کیا کیا ہے، جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مسلمان اتنا ڈرتا کیوں ہے یار؟ آپ اپنے آپ کو بتاشا سمجھتے ہو کیا کہ بس پانی آیا اور آپ بہہ جاؤ گے؟ ارے بھائی، آپ کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو۔ پوری دنیا آپ کی دشمن بن جائے، پوری دنیا کے بم توپیں آپ کی طرف ہو جائیں، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کوئی بتاشا نہیں ہو کہ ذرا پانی آیا بہہ جاؤ گے، آپ کوئی تنکا نہیں ہو کہ ذرا ہوا چلی تو آپ اڑ جاؤ گے۔ آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، آپ کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ ایمان والے ہو۔ ہم لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے سمندروں میں گھوڑے ڈالے، ہم نے تو پوری دنیا جب ہماری دشمن تھی اس وقت ہم نے مقابلہ کیا۔ ہم تو وہ ہیں کہ 313 تھے تب ہم نے ہزاروں کو ہرایا ہے۔ تو یہ بل آ رہے ہیں، وہ بل آ رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ ایمان والے ہو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ڈر تو لانا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس میل آ رہا ہے کہ مفتی صاحب اس پر ویڈیو بنائیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، آپ قرآن مجید کو فالو کرنے والے ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ آپ کوئی تنکا ہے کہ جو ہوا آئی اڑ جائیں گے آپ؟ نہیں، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ حالات آتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اللہ کے علاوہ مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو بات تھی، اس کے لیے میں الگ سے کلپ کیا بناتا۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں مفسدات نماز، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے، وہ چیزیں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو پھر ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ دوسری چیز یہ کہ نماز میں بات کرنا۔ اگر نماز کے اندر ہم نے، دیکھیں آپ ایک اصول یاد رکھیں، نماز کے اندر اگر ہم نے کوئی بھی ایسی چیز کی، کوئی بھی ایسا کام کیا جو نماز سے باہر کیا جاتا ہے، جیسے بات کرنا، سلام کرنا، کسی خیریت لینا، کسی کو ریسپانس دینا، کسی کی بات کا جواب دینا، اگر نماز کے اندر وہ کام ہم نے کیا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی باہر کی چیزوں کو ریسپانس دینا نماز کے اندر، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جیسے کہ نماز میں کلام کرنا، نماز کے اندر اگر ہم نے بات چیت کر لی، چاہے جان بوجھ کر، چاہے بھول سے، چاہے تھوڑی، چاہے زیادہ، اگر ہم نے بات کر دی، ہندی کے، اردو کے، کوئی بھی ورڈ بول دیے نماز پڑھتے پڑھتے، چاہے وہ دھوکے سے ہو، چاہے وہ ذرا سے ہی کیوں نہ ہو، آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو نماز میں بات کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات کرنا چاہے تھوڑا ہو، زیادہ ہو، جان بوجھ کر ہو یا بے خیالی میں ہو، نماز بہرحال ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نمبر 2، سلام کرنا۔ نماز کے اندر اگر آپ نے سلام کر دیا کسی کو، بھلے سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں لیکن مسئلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئیں گی جو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ ہو گئی تو مسائل آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو نمبر 2، سلام کرنا۔ کسی کو سلام کرنا، اللہ حافظ کہہ دینا یا کوئی بھی ورڈ بولنا، اس سے نماز آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے سلام کا جواب دینا، کسی نے سلام کیا، غلطی سے آپ کے منہ سے جواب نکل گیا نماز پڑھتے پڑھتے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کسی نے الحمدللہ کہا چھینکنے کے بعد تو آپ نے اس کا جواب دے دیا یرحمک اللہ، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی آپ نے خبر سنی غم والی، آپ نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا نماز پڑھتے پڑھتے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ کوئی اچھی خبر آپ نے سنی نماز پڑھتے ہوئے الحمدللہ کہہ دیا تو آپ کی نماز ختم، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے کوئی بری خبر، کوئی عجیب بات سنی آپ نے تو آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو آپ کی نماز ختم۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ باہر کی چیزوں کا آپ کیسے ہی نماز کے اندر اگر ریسپانس دیں گے، چاہے وہ عربک میں ہو،
چاہے وہ ہندی میں ہو، چاہے انگریزی میں ہو، چاہے انگلش میں ہو، اردو میں ہو، باہر کی چیزوں کا اگر آپ نماز کے اندر ریسپانس دیں گے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ کو نماز لوٹانا پڑے گی۔ اسی طرح سے نمبر 5، نماز پڑھتے پڑھتے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا، تو اس میں آپ کیا کراہنے کی آواز نکل گئی، آہ نکل گیا یا اف نکل گیا، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرات کرنا۔ فار ایگزامپل کسی باہر والے نے لقمہ دیا ہے نا، یا نماز جو پڑھ رہا تھا اس نے کسی دوسرے کو لقمہ دے دیا، تو اس سے بھی بہرحال نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی دوسرے کو لقمہ دینے سے یا کسی کا دوسرے کا لقمہ لینے سے۔ نمبر 7، نماز میں قرآن کریم دیکھ کر اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز دوبارہ دہرانا پڑے گی۔ فار ایگزامپل آپ کبھی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کچھ بھول گئے، یا کسی کو نماز نہیں آتی ہے تو وہ قرآن شریف کھول کے رکھ لیتا ہے، تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، بہت کمی کے ساتھ پیش آتی ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ کسی کو پیش آ جائے، لیکن مسائل آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی بھی ہیں۔ نمبر 9، عمل کثیر کرنا، نماز کے اندر کوئی بھی کام ایسا کرنا جس سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عمل کثیر۔ فار ایگزامپل ایک آدمی ایک ہاتھ سے کھجا رہا ہے لیکن ایک ہاتھ باندھا ہوا ہے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دونوں ہاتھ سے کھجانے لگے، دونوں ہاتھ سے بال صحیح کرنے لگے یا ٹوپی صحیح کرنے لگے، تو یہ کام ایسا ہے کہ دیکھنے والا جب دیکھے گا تو اسے یہ لگے گا یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو کوئی بھی نماز کے اندر ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عمل کثیر۔ تو نماز کے اندر عمل کثیر سے نماز ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ نماز پھر پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح سے نمبر 10، نماز کے اندر قصدن یا جان بوجھ کر بھولے سے یا جان بوجھ کر کچھ بھی کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، 2 صفوں کے برابر چلنے سے، آپ تھوڑا سا نماز پڑھنے میں ادھر سے ادھر ہو جائیں تو نماز آپ کی ختم نہیں ہوگی، لیکن آپ اتنا زیادہ نماز پڑھتے پڑھتے ادھر سے ادھر چلے گئے کہ 2 مصلے کے برابر اتنا آپ نے کراس کر لیا نماز پڑھتے پڑھتے، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے نمبر 12، قبلے کی طرف بلا عذر سینہ پھیر لینا، نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ کا سینہ قبلے سے پھر جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے نمبر 13، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، جس جگہ آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ اگر ناپاک ہوئی تو پھر آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نمبر 16، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی زیادہ تکلیف ہوئی تو آپ رونے لگے یا کچھ بھی ہوا اور رونے کی وجہ سے حروف بن گئے درد کے یا تکلیف کے، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نمبر 17، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا، نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ ٹھہاکہ مار کے ہنس گئے تو آپ کی نماز بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جو نماز میں قہقہہ مار کے ہنس گیا تو پھر اس کا وضو بھی گیا اور اس کی نماز بھی گئی۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ ہنس جاتے ہیں تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسکرانا، مسکرانے سے نماز نہیں ختم ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تبسم، اور ایک ہوتا ہے ہنسنا، اتنا ہنسنا کہ جس سے خود آدمی اپنی آواز سن لے ہنسنے کی، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے ٹھاکا مارنا، اس سے بھی آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ فرق اتنا ہے کہ آپ اگر اتنی زور سے ہنستے ہیں کہ آپ کو ہنسی خود سنائی دے جائے، تو جس کو کہتے ہیں ٹھاکا مار کے نہ ہنسنا، ٹھاکا الگ چیز ہوتی ہے اور ہنسنا الگ چیز ہوتی ہے۔ تو نارمل اگر کوئی نماز میں ہنستا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی ٹھاکا مار کے ہنستا ہے، اتنی زور سے ہنستا ہے کہ برابر والا بھی اس کی آواز سن لیتا ہے، تو پھر نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح سے نمبر 18، امام کے آگے سے بڑھ جانا، نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی مقتدی امام سے آگے نکل جاتا ہے، جیسے بعض دفعہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، تو اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے امام سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس کی نماز ہوگی نہیں امام سے آگے بڑھ جانے کی صورت میں۔ نمبر 19 ہے، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، تکبیر تحریمہ کہتے وقت لفظ اللہ کے الف کو یوں کھینچ کر پڑھنا کہ شروع میں الف بڑھا دیا۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر، تو اگر اللہ اکبر کے الف کو کھینچ دیا، اللہ اکبر، اس طرح سے اگر کھینچ دیا تو نماز ختم ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر اکبر کے با کو کھینچ دیا، اکبر، تو نماز ختم ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ چیزیں تھی جن کو مفسدات نماز کہا جاتا ہے، یعنی نماز کو توڑ دینے والی چیزیں۔ بہت کم پیش آتی ہیں یہ چیزیں، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے نماز
ٹوٹ جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر بھی کریں، گھر میں سب کے ساتھ دیکھیں تاکہ نماز کے مسائل آپ لوگوں کو پتہ چل سکے، نماز کی چیزیں آپ کو کلیئر ہو سکیں۔ ہر مسلمان کی نماز تو کم از کم صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کے بارے میں آخرت میں سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز خراب نکل گئی تو باقی اعمال بھی ٹوٹے میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے نماز کی فکر کرنا چاہیے۔ نماز کے بارے میں آپ جو چیزیں جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ پر آنے والی کلپس آپ کو ملیں گی۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔